ہیلو جی، السلام علیکم۔ مینار پاکستان جو کہ لاہور میں واقع ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں، سب نے اس کو دیکھا ہوا ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت سارے سوالات ہیں، حقیقت ہے، تحقیق ہے، جو کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اس پہ بہت سارے سوال اٹھتے ہیں، مینار پاکستان کو تعمیر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، کتنے سالوں میں یہ تعمیر ہوا، مینار پاکستان کی تعمیر کے لیے 70 لاکھ کہاں سے آئے تھے۔ ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ پنجاب میں ہی کیوں تعمیر کیا گیا ہے، مینار پاکستان کا ڈیزائن کس نے تیار کیا تھا، لاہور نے بہت ساری قربانیاں دی تھیں، آج بھی سیاسی جماعتیں مینار پاکستان کا رخ کیوں کرتی ہیں، بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ ان سوالوں کے جواب آج آپ کو تفصیل سے بیان کروں گی، ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا، آخر تک دیکھنا ہے، اور اگر آپ نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ مینار پاکستان کو کیوں تعمیر کیا گیا تھا۔ 23 مارچ 1940 میں منٹو پارک میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا گیا تھا، جس میں پاکستان کی قرارداد بھی منظور کی گئی تھی۔ یہ اس قدر بڑا اجتماع تھا کہ اس سے پہلے لاہور میں کبھی بھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ اس تاریخی حیثیت کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے قریباً 12 برس بعد اس مقام پر ایک یادگار تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ تاہم لاہور کی انتظامیہ اس یادگار کو نہ صرف لاہور بلکہ پورے پاکستان کے نمائندہ جدوجہد آزادی پاکستان کی علامت کے طور پر بنانا چاہتے تھے۔ اس خاص کام کے لیے نمایاں شخصیات پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ ان کے سامنے یہ سوال رکھا گیا تھا کہ کس قسم کی نشانی تعمیر کی جائے۔ روایتی طور پر برصغیر پاک و ہند میں آنے والے مسلمان حکمران اپنی فتوحات کے بعد مساجد تعمیر کرتے تھے۔ کمیٹی کی طرف سے مانگی گئی تجاویز میں مسجد بھی سامنے آئی تھی، تاہم اس پر اتفاق نہیں ہوا تھا۔ کمیٹی نے اتفاق رائے سے اس مقام پر ایک مینار تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ اس خطے کے لیے ایک نیا خیال تھا۔ سن 1960 میں اس مینار کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا اور اگلے 8 برس تک اس کی تعمیر جاری رہی تھی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ مینار پاکستان کی تعمیر کے لیے 70 لاکھ کہاں سے آئے تھے۔ گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ کے سابق سربراہ ڈاکٹر طاہر کامران برصغیر پاک و ہند کی تاریخ پر گہری نظر رکھتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ مینار پاکستان کی تعمیر پر اس قدر طویل عرصہ کام جاری رہنے کی وجہ یہ تھی کہ انتظامیہ اس کی تعمیر پر آنے والے خرچ چندے یا قرض کے ذریعے جمع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت مغربی پاکستان کے گورنر اختر حسین نے ایک تجویز دی تھی جس پر عمل کیا گیا تھا۔ مینار پاکستان کی تعمیر پر لگ بھگ 70 لاکھ روپے خرچ ہوئے، جو کہ سنیما گھروں اور گھڑ دوڑ کی ٹکٹوں پر اضافی ٹیکس لگا کر حاصل کی گئی تھی۔ ڈاکٹر طاہر کامران کے مطابق تقریباً 70 میٹر بلند مینار پاکستان کا طرز تعمیر ملک کی ثقافتی علامت تصور کیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مینار پاکستان کی تعمیر کے وقت اس کے بعد کی اس پر کئی زیادہ اعتراضات بھی اٹھائے جاتے ہیں۔ ان میں ایک اعتراض یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ پاکستان کی آزادی کی جدوجہد کی علامت صوبہ پنجاب میں ہی کیوں تعمیر کی گئی، اور پھر اس علامت کو 23 مارچ 1940 کو منظور ہونے والی قرارداد سے ہی منسوب کیوں کیا گیا ہے۔ یعنی مینار پاکستان کو پنجاب کے شہر لاہور میں سابق منٹو پارک کے اس مقام پر ہی کیوں تعمیر کیا گیا، اور تاریخ دان ڈاکٹر طاہر کامران کے مطابق اس کا انتہائی سیدھا سا جواب یہ تھا کہ یہ پنجاب کی طاقت کا مظہر تھا۔ ان کے خیال میں دیگر وجوہات یہ ہو سکتی تھی کہ ایک دوسرے کے کئی شہروں میں کچھ تاریخی علامات پہلے سے موجود تھیں اور کچھ جگہوں پر وہ اسے بنانے کے حق میں بھی نہیں تھے، جیسا کہ مزید ان کا کہنا تھا کہ صوبہ پنجاب ہی پاکستان میں اس قسم کی تاریخی علامت کی تعمیر کے لیے موزوں تھا، کیونکہ پنجاب اور لاہور نے جدوجہد آزادی میں بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کے مطابق جتنی بھی تعلیمی، ادبی، انقلابی تحریکیں چلیں وہ لاہور سے چلیں۔ انگریزوں کے خلاف بغاوت کا نعرہ لاہور سے بلند ہوا۔ جدوجہد آزادی کے بڑے بڑے نام لاہور نے پیدا کیے۔ لاہور جیسا تاریخی شہر صدیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ ان کے خیال میں مینار پاکستان جدوجہد آزادی کی ایک قومی یادداشت ہے جو اس سے قرارداد کی یاد دلاتا ہے، جس کے نتیجے میں برصغیر تقسیم ہوا، اور اس تقسیم کے نتیجے میں پاکستان کا
قیام ممکن ہوا تھا۔ اب اگر یہ قرارداد ڈھاکہ میں منظور ہوئی ہوتی تو یہ مینار ڈھاکہ میں بنتا، اگر کراچی میں ہوئی ہوتی تو یہ کراچی میں سوال اٹھتا ہے مینار پاکستان کا ڈیزائن کس نے تیار کیا تھا؟ 1960 میں جب مینار پاکستان کا خاکہ تیار کرنے اور اس کی تعمیر کی ذمہ داری لینے کا وقت آیا تو اس کے لیے روسی پاکستانی نصر الدین مورد خان کے نام کا انتخاب کیا گیا۔ وہ ان دنوں مغربی پاکستان کی حکومت کے مشیر برائے فن تعمیر کے طور پر کام کر رہے تھے۔ ڈاکٹر طاہر کامران کے مطابق نصیر الدین کا تعلق وسطی ایشیائی ممالک سے تھا اور ان کے فن تعمیر پر ان علاقوں کے طرز تعمیر کا اثر واضح طور پر نظر آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مینار پاکستان کی تعمیر میں مغل اور وسطی ایشیائی طرز تعمیر نظر آتا تھا۔ اس سے قبل برصغیر میں جو مینار بنائے گئے تھے وہ زیادہ تر مسجدوں کے ساتھ ہوتے تھے، ان کا طرز تعمیر قدرے مختلف ہوتا تھا۔ 23 مارچ کے جلسے میں فائرنگ بھی ہوئی لیکن قائد اعظم اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ڈاکٹر محمد اقبال کے خیال میں مینار پاکستان کی تعمیر کا معاملہ متنازع تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے سربراہ محمد علی جناح پنجاب اور لاہور کی اہمیت سے اچھی طرح واقف تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ آگے چل کر پنجاب اور لاہور کا تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے تمام تر مشکلات کے باوجود 23 مارچ کے جلسے کے لیے لاہور ہی کا انتخاب کیا تھا۔ ڈاکٹر اقبال چاولہ کے مطابق جلسے سے چند روز قبل تحریک کی جانب سے جلسے کے مقام پر فائرنگ کا واقعہ بھی سامنے آیا تھا، تاہم اس کے باوجود قائد اعظم اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے آج بھی سیاسی جماعتیں مینار پاکستان کا رخ کیوں کرتی ہیں؟ مینار پاکستان کی تعمیر میں 4 حصوں میں خام پتھر سے لے کر سنگ مرمر کے تراشے ہوئے نفیس پتھر کا استعمال کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر طاہر کامران کے مطابق یہ اس بات کی علامت تھی کہ پاکستان کی آزادی کی تحریک کس طرح چھوٹے پیمانے سے شروع ہوئی اور کیسے کامیابی کی طرف بڑھتی گئی۔ مینار پاکستان کے پتھروں پر قرارداد پاکستان اور قرارداد دہلی اردو اور بنگالی زبان میں نقش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ارشادات اور علامہ محمد اقبال کے اشعار بھی اس پر لکھے گئے ہیں۔ مینار کے ارد گرد وسیع و ریز گراؤنڈ موجود ہیں۔ جس پارک میں مینار پاکستان واقع ہے اس کو گریٹر اقبال پارک کہا جاتا ہے اور حالیہ دور میں بھی مینار پاکستان پر کئی سیاسی جماعتیں جلسے اور سیاسی اجتماعات کر چکی ہیں۔ اس کے وسیع و ریز سبزہ زادوں میں ہزاروں افراد کو سمیٹنے کی گنجائش موجود ہے۔ ان میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کو 2011 میں کیا جانے والا جلسہ بھی شامل ہے۔ بڑی تعداد میں سیاسی رہنما یہاں پر جلسہ کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور شیئر کریں تاکہ سب لوگ اپنے بچوں کو، اپنی جنریشن کو اس کی تاریخی وجہ کے بارے میں بتا سکیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ نگہبان۔